لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى حاضرین جمعہ، آج کے خطاب کا عنوان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا قل الحمد للہ، کہہ دیجئے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے دو باتیں کہی ہیں، ایک یہ کہ ان چنے ہوئے بندوں سے مراد حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان چنے ہوئے بندوں سے مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ تو اسی سیاق میں اس آیت کی تشریح ہوگی کہ اس سے مراد صحابہ کرام بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا۔ تو جس طریقے سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں آخری نبی بنانے کے لیے چنا تھا، جس طرح ان کا انتخاب فرمایا تھا، اسی طریقے سے صحابہ کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کے آگے چلنے کے لیے، آپ کے پیچھے چلنے کے لیے منتخب فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالی نے۔ ورنہ زمینیں اگر دیکھیں گے تو زمینوں میں تو ایک ہری زمین ہندوستان کی بھی ہے، سرسبز ہے، شاداب ہے، چاولوں کی کھیتیاں ہیں، مصالحوں کی کھیتیاں ہیں، پھل ہیں،
سبزے ہیں، ایسی خوبصورت زمین دنیا میں کم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو آخری دفعہ آخری پیغمبر کی حیثیت سے بھیجنے کے لیے اس کائنات میں مکہ کی ریتیلی زمین کو منتخب کیا، اور اس ریتیلی زمین میں اس بے آب و گیا صحرا کو منتخب کیا جہاں آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو بسایا تھا۔ دراصل انتخاب کا یہ سلسلہ تو بہت پیچھے سے چل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ مقدر ہوتا ہے، یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو یہاں آباد کریں، اور وہ نسل شرک کی آب و ہوا سے دور، کفر کی غلاظتوں سے دور، اور ان جو بدعتیں کفر والی تھیں ان کفر کی بدعتوں سے بہت دور، آپ کا بچہ کھلے ماحول میں اللہ کی وحدانیت کے سائے تلے پل رہا ہے کہ اسی پاک بچے کی نسل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہونا ہے۔ تو آپ کے لیے آپ کی ماں کو چنا آمنہ کو، آپ کے لیے آپ کے باپ کو چنا عبداللہ کو، آپ کے لیے آپ کے چچا کو چنا ابو طالب کو، آپ کے لیے آپ کے دادا کو چنا عبد المطلب کو، آپ کے لیے گھرانہ چنا بنی ہاشم کا، آپ کے لیے خاندان چنا قریش کا، آپ کے لیے زمین چنی مکے کی، اور جب سب چنا کر کے اس نبی کو مبعوث فرمایا تو ہر آدمی، ہر بڑی شخصیت کے جو آگے ہوتے ہیں، جو پیچھے ہوتے ہیں، وہ معتبر لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے نیتاؤں کو بھی دیکھ لیجئے، ان کے پیچھے کام کرنے والے، ان کی چیزوں کو پورا کرنے والے، ان کے ارد گرد رہنے والے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، مخصوص دل کے لوگ ہوتے ہیں، مخصوص دماغ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے کچھ خاص دماغ والے منتخب کیے، کچھ خصوصی پیار والے منتخب کیے۔ صدیق جس میں صداقت کے جوہر ہیں، فاروق جس میں شجاعت کے جوہر ہیں، علی جس پہ بہادری ختم ہوتی ہے، عثمان جس میں سخاوت کے جوہر ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ اور یہ کوئی خطیب کی نغز بیانی نہیں ہے، یہ خطیب کے الفاظ کا سنہنا پر نہیں ہے، بلکہ یہ تو قول ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پہ نظر فرمائی، فوجد قلب محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو پایا، خیر قلوب العباد، کائنات کے تمام بندوں میں سب سے بہترین اور خوبصورت دل، فابتعثہ اللہ برسالتہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر بندوں کے دل کی طرف نظر ڈالی، بعد قلب محمد کے دل کے بعد، فوجد قلوب اصحابہ، تو آپ کے صحابہ کا دل پایا، خیر قلوب العباد، بندوں میں سب سے بہترین دل والا۔ اس امت کے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہودیوں سے پوچھا جاتا ہے تمہارے نزدیک سب سے بہترین لوگ کون ہیں، تو وہ کہتے ہیں اصحاب موسیٰ۔ عیسائیوں سے پوچھا جاتا ہے تم میں سب سے بہترین کون لوگ تھے، تو وہ کہتے ہیں حواری اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ لیکن اس امت کی ایک بدترین جماعت وہ ہے جس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اس امت کے سب سے برے لوگ کون تھے، تو وہ کہتے ہیں اصحاب موسیٰ۔ یہ فکر کسی نہ کسی درجے میں سنیوں میں بھی سرایت کر گئی ہے، اور صحابہ پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ صحابہ شریعت کو نقل کرنے والے ہیں، صحابہ شریعت کی شرح کرنے والے ہیں، صحابہ نبی کی حدیثوں کو پہنچانے والے ہیں، صحابہ قرآن ہم کو دینے والے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے گواہ ہیں قرآن کے، یہ جو ہمارے گواہ ہیں سیرت نبی کے، یہ جو ہمارے گواہ ہیں حدیث نبی کے، یہ جو ہمارے گواہ ہیں رسول کی ایک ایک ادا کے، آپ کے مسکرانے کے، آپ کی چال ڈھال کے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے، آپ کے چلنے پھرنے کے، یہ جو گواہ ہیں، ان گواہوں کو مجروح کرنے کے بعد دین میں کوئی چیز باقی نہیں بچتی ہے۔ پھر نہ تو نبی کی چال بچتی ہے، نہ ان کی رفتار بچتی ہے، نہ رفع الیدین کرنا بچتا ہے، نہ نیت کا بادنا بچتا ہے، کوئی چیز پھر دین میں باقی نہیں بچتی۔ اس لیے صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی ہونی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود
दूसरी जगह फरमाते हैं अबर रहा क़ुलूबन, दिल के सबसे नेक थे, वअअमक़हा इल्मन, इल्म के सबसे गहरे थे, वअक़ल्लहा तकल्लुफ़न, सीधे सादे लोग थे, क़ौमुन इख्तारहुमुल्लाहु, ऐसी कौम है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना लिसहबत नबी, यही अपने नबी की सोहबत के लिए, व इक़ामत दीन ही, और अपने नबी के दीन की इक़ामत के लिए। ये सहाबे किराम, सहाबे किराम की पूरी तारीख़ को, आप लोगों की पूरी सीरत को पढ़ने के बाद अगर सहाबे किराम के सिलसिले में ये कहा जाए कि कोई एक किरदार सहाबा का बता दीजिए जिससे हम मुतमईन हो जाएं, तो मैं एक किरदार जो कहूँगा सहाबा का, मैं जो बयान करूँगा, अगर कभी मुझे मौका दिया जाए कि सिर्फ एक बात आपको सहाबा के बारे में कहनी है, एक बात करने का मौका है, एक बात कोई बताइए जो आपके नज़दीक इंतहाई अहम हो, तो मैं कहूँगा कि सहाबा का सबसे बड़ा एहसान ये है कि उन्होंने रसूल पर ईमान आसान कर दिया। कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की हैसियत से बाज़ारों में चलते हैं, ठीक है, एक नेक आदमी है, एक शरीफ आदमी है, शरीफ ख़ानदान के आदमी है, इस तरह से तो आप पहचाने जा रहे हैं। आप सामान लेने जाते हैं, सामान लेके आते हैं, बकरियां चराने की भी आपकी तारीख़ है, तिजारत करने के भी आपके बारे में सबको मालूम है, लोगों के यहाँ मजदूरी करने के बारे में भी आप लोगों को मालूम है, ये सारी बातें लोग जानते हैं। लोगों के अंदर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की हैसियत से आप चल रहे हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की हैसियत से लोगों की एक भीड़ में चल रहे हैं। अभी आपके आगे पीछे कोई तारीख नहीं है। एक बच्चा, एक नौजवान जो अभी पढ़ रहा है, 2 साल 4 साल 10 साल के बाद का एक बहुत बड़ा डॉक्टर बैठा हुआ है इस मस्जिद के अंदर। एक बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, 10 साल के बाद पूरी दुनिया के अंदर उसकी अजमत के फरेरे लहराए जाएंगे, टेलीविज़न चैनलों पे उसके बारे में बात होगी, अखबारों में उसके बारे में लिखा जाएगा, लेकिन किसी को मालूम नहीं है, यहाँ पे किसी की निगाह पहचान नहीं रही है, तो कैसे डॉक्टर साहब वाली इज्जत होगी? कैसे जो है बहुत बड़े अजमत वाले अजीम आदमी की इज्जत होगी? कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। लेकिन सहाबा का हमारे ऊपर करम यह है, सहाबा का हमारे ऊपर एहसान ये है कि उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निगाहों से पहचाना, और पहचानने के बाद आपकी एक तारीख़ बनाई, और तारीख़ अजीम बनाई। फिर हमारे लिए आसान हो गया नबी को पहचानना। तो मैं कहता हूँ, उन्होंने अपना घर बार लुटा के हमको बताया नबी ये हैं। उन्होंने अपनी जान के नजराने पेश करके हमको बताया कि नबी ये हैं। उन्होंने आपके कदमों में जान दे करके बताया हमको कि नबी ये हैं। उन्होंने आपके सामने मैदान उहद में आगे बढ़ करके अपने सीनों पे तीर खा के बताया नबी ये हैं। उस्मान ने तमाम घोड़ों पर सामान अपने घर का लाद कर बताया नबी ये हैं। रसूल ने चंदे का ऐलान किया, उमर फारूक ने अपने आधे घर का सारा सामान उठा के डाल के बताया नबी ये हैं। सिद्दीक अकबर ने अपने घर में झाड़ू मार कर एक पोटली में सारा सामान भर के और दरबार रिसालत में डाल के बताया नबी ये हैं। बिलाल ने नबी की खातिर परेशानियां सह के बताया नबी ये हैं। आप लोगों को जलती हुई रेत पर कोयलों पे डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि मोहम्मद का साथ छोड़ दो, तो कहते हैं नहीं, अल्लाह एक है, रसूल मोहम्मद है, बताया नबी एक है, तो जान की कुर्बानी दी। और जब वक्त आया तो मक्के की सारी जायदाद को, खजूरों में लदे हुए फलों को, तिजारत के हर रास्ते को, रिश्तों के हर खून के कतरे को दरबार रिसालत में अल्लाह की राह में कुर्बान करके बताया नबी ये हैं। फिर इस नबी के साथ कुर्बानियों की जब तारीख जुड़ती है, जब इस नबी की अजमतें लोग देखते हैं कि पानी के कतरे गिरते हुए लोग हाथों में रोके जा रहे हैं, वो बोलते हैं तो लोग खामोश हैं, उनके सामने कोई आवाज जोर से करके गुफ्तगू नहीं करने की हिम्मत करता है, तो जब लोग ये देखते हैं तो ये तारीख बनती है नबी की। फिर सुमामा बिन वसाल भी पहचान लेते हैं ये नबी हैं। फारूक आजम भी जब नबी को उस हल्के में, उस घेरे में अपने सहाबा के देखते हैं, पहचान लेते हैं ये नबी है कि है कोई वाकई जो सच्चा है, जो अमीन है, जो अल्लाह का कलाम लेके आया है, जो कुरान लेके आया है। तो सहाबा का जो बहुत अजीम शान एहसान ये है कि उन्होंने हमारे लिए
ایمان بالرسالت کو آسان کر دیا، ورنہ میرے دوستو اس مسجد میں بیٹھ کے خطبہ نہیں سن رہے ہوتے، ورنہ قرآن کتاب ہمارے اور تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہوتی، ہمارے تمہارے بدن پہ یہ کپڑے نہیں ہوتے۔ پھر ممکن تھا کہ صحابہ نے اپنے گھروں کو اگر نہ چھوڑا ہوتا، اپنی بیویوں کو بیوہ نہ کیا ہوتا، اپنی ماؤں کو روتا نہ چھوڑا ہوتا، اپنے بچوں کو یتیم نہ کیا ہوتا، تو ممکن تھا اس بر صغیر ہند و پاک میں ہم کہیں ماتھا دوسری جگہ رگڑ رہے ہوتے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا یہ خطبہ آج نہیں سن رہے ہوتے۔ حضرت عثمان غنی عہد فاروقی میں 12 صحابہ کرام بر صغیر ہند و پاک میں آئے، عثمان غنی کے دور میں 5 صحابہ کرام بر صغیر ہند و پاک میں آئے، علی مرتضیٰ کے دور میں 3 صحابہ کرام بر صغیر ہند و پاک میں آئے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 4 صحابہ کرام بر صغیر ہند و پاک میں آئے، اور یزید بن معاویہ کے دور میں 1 صحابی بر صغیر ہند و پاک میں آئے۔ تو یہ صحابہ کرام کا احسان ہے ہمارے اوپر ایمان کا۔ یہ گفتگو، یہ جو کردار ہے صحابہ کا، اس لائن میں جتنا ہی آپ ڈوبتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو موتی ملیں گے۔ صحابہ معیار حق ہیں۔ اچھا، جب منہج سلف کی بات ہوتی ہے نا، تو منہج سلف میں ایک لائن میں کلیئر کر دوں، یہ لفظ بہت بولا جاتا ہے اور بعض دفعہ نیریٹو بدل جاتا ہے، کیونکہ جب بہت لمبا سلف ہو جائے گا نا تو بڑی دشواری ہو جائے گی۔ منہج سلف جب بولا جاتا ہے تو سلف سے اصل میں یہی مبارک گروہ مراد ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو 3 قرون مشہود لہا بالخیر صدیاں ہیں، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، یہ ہمارے اصل سلف ہیں، اور یہی لوگ تمام تر آئیڈیالوجی میں ہمارے لیے حجت اور دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ باقی ہر کوئی ہمارا سلف نہیں ہے، علماء ہیں، اکابرین ہیں، ائمہ ہیں، وہ استفادہ کریں گے ان سے، روشنی لیں گے ان سے، ان کی عزت کریں گے، ان کی تکریم ہے، وہ سب ہے، لیکن جو سلف ہیں وہ یہی لوگ ہیں۔ تو یہ بات آپ کو گرہ باندھنی ہے۔ آئیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہا جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے آئیں اس طرح سے جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ اس کا مطلب اس آیت کا یہ ہے ایک لائن میں کہ صحابہ کا ایمان معیار ہے، یعنی ایمان جس طرح صحابہ لائے اگر وہ ایمان ہمارا ہے تو حقیقت میں ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ تو صحابہ کا ایمان معیار ہے، ان کا دین ہمارے لیے دین کا معیار ہے۔ اور ایک شبہ جو بہت چھوڑا جاتا ہے، مختصر میں اس شبہ کا ازالہ کر کے بات ختم کروں، کہ تاریخ نگاروں نے ایک گڑبڑی بہت بڑی کر دی پوری تاریخ میں۔ وہ یہ کر دیا نا کہ فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول نے جو کہا لا تثریبا علیکم اليوم فانتم الطلقاء، آج تم آزاد ہو، تو یہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے نا وہ طلقاء ہیں، مطلب وہ پریشر تھا اور اسلام کا غلبہ تھا تو مومن ہو گئے۔ گویا ان کے ایمان کو حقارت سے دیکھا جا رہا ہے، اور نیریٹو یہ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک گونا ہمارے دل میں بھی ایک تحفظ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے ابو سفیان کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ ذرا کم ہی بولا جاتا ہے، سیدہ ہند کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہا ذرا کم بولا جاتا ہے، کیونکہ ایک نیریٹو ہی سیٹ کر دیا گیا بنو امیہ کے خلاف۔ تو میں اس نقطے کو غلط کر کے بات ختم کروں گا کہ فرق ہے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں میں اور فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں میں، لیکن ایک ہے ربانی فرق اور ایک ہے شیطانی فرق۔ شیطانی فرق یہ ہے کہ ان کے ایمان کو حقیر جانا جائے، اور ربانی فرق یہ سورہ حدید آیت نمبر 10 پڑھ لیجئے گا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، قتال کیا، ان لوگوں کا درجہ عظیم ہے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قتال کیا اور خرچ کیا۔ تو یہ فرق تو اللہ نے بیان کیا، لوگ پیش کرتے ہیں جیسے کوئی نئی بات ہو، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ فرق اللہ نے بیان کیا کہ جو درجہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کا ہے، قتال کرنے والوں کا ہے، وہ بڑا ہے، اور بعد میں جو خرچ کرنے والوں کا ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ لیکن آگے ایک لائن اور ہے تاکہ کسی رافضیت زدہ کو یہ جرات نہ ہو کہ طلقاء کا لفظ بول کر کے صحابہ کے ایمان کی اور ان کے آبرو کی حقارت کر سکے۔
کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے حسنہ کا وعدہ ہر ایک سے کیا ہے، خیر کا وعدہ ہر ایک سے کیا ہے، یعنی جنت ہر ایک کے لیے ہے۔ اور ایک بات بتاؤں کہ جو جنت ہر ایک کے لیے ہے، ہمارا یہ ہر صحابی نبی جنتی، یہ نعرہ کسی بدعتی کا بھی ہو تو بدعتی بھی اگر ایک درجے میں مسلمان ہے تو یہ صحیح ہے، واقعی ہر نبی کا صحابی جنتی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم نام لے کے ہر ایک کو جنتی نہیں بولیں گے، جن کا نام لے کے نبی نے جنتی بولا ہے، چاہے ایک مجلس میں چاہے الگ الگ مجلسوں میں، ان کا ہم نام لے کے جنتی بولیں گے، اور باقی لوگوں کو جو ہے مجموعی ٹوٹلی بولیں گے کہ نبی کے صحابہ جنتی ہیں، اس طرح بولا جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے حسنہ کا وعدہ ہر ایک سے کیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو، آپ کو، سب کو عظمت صحابہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔